حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیشتر وقت عبادت اور غور و فکر میں گزرتا تھا۔ مکہ میں نہ صرف یہ کہ اسلام کے فروغ کے لیے مشکلات تھیں، بلکہ جو لوگ حلقہ بکوش اسلام ہو چکے تھے، ان کے لیے آزادانہ عبادت اور اپنے عقیدے کے مطابق عمل کرنے کی آزادی نہیں تھی۔ پیغمبر اسلام سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں اپنے حضور طلب فرمایا جب روئے زمین پر ان کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا۔ جان نثار بی بی اور شفیق چچا بھی دنیا میں نہیں تھے۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے دور کی اس مسجد تک، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ رجب کی 27ویں شب کو سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چچا زاد بہن ام ہانی بنت ابو طالب کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے کہ گھر کی چھت شک ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ جبرائیل امین فرشتوں کے ہمراہ تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے۔ وہاں جبرائیل علیہ السلام نے سینہ مبارک کھول کر دل نکالا اور آب زمزم سے دھونے کے بعد دوبارہ سینے میں رکھ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس تشریف لے گئے۔ مسجد اقصی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔